بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قبلہ جناب شاہ صاحب مدد اللہ علی، آپ نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے اور آل سید کی ان سے نسبت کا ذکر کیا۔ برائے کرم یہ بتائیں کہ سید کسے کہتے ہیں اور کیا یہ ایک اعزاز ہے یا بہت بڑی ذمہ داری؟ سید کے لغوی معنی آقا، مالک، سردار وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور مسلمان احتراماً یہ الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کے لیے بولتے ہیں۔ اگرچہ پاک و ہند میں لفظ سید تعظیم و تکریم کے لیے بطور لقب یا خطاب استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں سید صرف انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ یہ نسبت ایک اعزاز ہے یا ذمہ داری؟ دو احادیث بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں، نوجوان خود اس کی تشریح کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے اہل بیت کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میری توحید کا اقرار کرے گا اور میرے پاس آئے گا اسے یہ بات پہنچا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں۔ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے۔ بات نسبت کی ہو رہی ہے تو ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک سید شاگرد جو یہ محسوس کرتا تھا کہ استاد محترم اس کی دوسرے شاگردوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و تکریم کرتے ہیں، تو اس نے استاد سے ایک دن پوچھ لیا کہ جناب استاد محترم یہ تو بتائیں ایک سید کی اتنی عزت و توقیر کیوں ہے، جبکہ دینی تعلیمات تو یہ ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو ان استاد محترم نے کیا کیا کہ کاغذ قلم لے آئے اور کاغذ کی ایک پرچی پر ایک لفظ لکھا خنزیر، اور اس شاگرد سے کہنے لگے کہ اس پر تھوک دو اور چاہو تو جوتے بھی مار دو۔ شاگرد نے ویسا ہی کیا۔ پھر استاد محترم نے قرآن مجید کھولا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں موجود لفظ خنزیر پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا یہ وہی لفظ ہے جو اس پرچی پر لکھا تھا، اب اس پر بھی تھوک دو۔ اب وہ بچہ ہچکچانے لگا اور تذبذب کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا استاد محترم اس پر کیسے تھوکوں، یہ تو قرآن کا حصہ ہے۔ استاد جی نے فرمایا یہی وہ سبق ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ لفظ اس پرچی پر لکھا ہوا تھا تو تمہیں تھوکنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوئی، اب بھی لفظ تو وہی ہے لیکن اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے یا کوئی بھی ہو اس کے لیے قرآن مجید میں لکھے اس لفظ پر تھوکنا ہرگز گوارا نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت ایک عالم اور ایک سید دونوں میں سے کس کا رتبہ بڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میرے نزدیک دونوں کا رتبہ برابر ہے۔ عالم کا رتبہ میں بیان کرتا ہوں، پیغام آپ اخذ کر لیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم انبیاء کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، آسمان و زمین والے، چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں عالم کی خیر اور بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ جید علماء اور بزرگان دین آل سید کی 4 نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ صاحب علم و بصیرت ہوں گے، سخی و بردبار ہوں گے، خوش شکل اور خوش گفتار ہوں گے، اور رحم کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ آل سید کمیونٹی کی یہ کوشش ہوگی کہ آل سید کی ان 4 نشانیوں پر بہت جلد الگ الگ ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ محترم جناب شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سید کی تمیز اور ان کا ادب و احترام ناپید ہو چکا ہے۔
اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان حالات کی ذمہ داری کس پر ہے، اور کیا ان حالات کو اسی طرح ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ جی ہاں، حالات خراب کیے گئے ہیں اور انہیں کسی طور بھی ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان حالات کو ایک منظم سازش کے تحت اس نہج تک پہنچایا گیا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اب ہر آل سید پر لازم ہو گئی ہے۔ حالات کیسے خراب کیے گئے ہیں واضح کرنے کے لیے کچھ واقعات سناتا ہوں۔ ایک صحافی ہیں جاوید چودھری، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یورپ کے ایک ریسٹورنٹ میں مجھے داڑھی والا ایک شخص نظر آیا۔ میں اٹھ کر اس شخص کے پاس جا بیٹھا اور اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں جارڈن کا ایک یہودی ہوں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس یہودی نے حلیہ مسلمانوں والا بنایا ہوا تھا کہ جاوید چودھری جیسا جہاں دیدہ شخص بھی دھوکہ کھا گیا۔ اس یہودی نے بتایا کہ میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اٹھنے والی انگلی تک کو برداشت نہیں کرتے۔ خواہ کوئی ان کی مسجد پر قبضہ کر لے، ان کی حکومت ختم کر دے، قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دے یا ان کا پورا خاندان ختم کر دے، یہ برداشت کر جائیں گے۔ لیکن کوئی اگر ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لے تو یہ تڑپ اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص چاہے کوئی پہلوان ہو یا فرعون، وہ اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس نے کہا، میری فائنڈنگ ہے، جس دن مسلمانوں کے دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو جائے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایک بات جو اس ربی نے جاوید چودھری کو نہیں بتائی وہ یہ کہ یہودیوں کی یہ ساری ریسرچ اسلام محبت میں نہیں، اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آئیے ثبوت پیش کرتا ہوں۔ مسٹر ہیمفر ایک جاسوس جسے سلطنت عثمانیہ کی سلطنت توڑنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اسے پہلی ورلڈ وار میں لارنس آف عربیہ کے جاسوسوں کے ساتھ عرب میں بھیجا گیا تھا۔ وہاں اس نے 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں خدمات انجام دی اور اپنی ڈائری مرتب کی۔ اس کی یادداشتیں کتابوں کی شکل میں دستیاب ہیں اور آج بھی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں تھیسس کے طور پر موجود ہیں۔ ان میں سے کئی کا ترجمہ پاکستان میں بھی ملتا ہے۔ ایک چیپٹر کا ترجمہ جس کا عنوان ہے مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے 16 کاموں کی ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں، جن میں سے ایک تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائیں، کیونکہ اس زمانے میں جو 19ویں صدی کے ابتدائی دور کا عرصہ ہے، لوگ علماء کرام سے جڑے ہوئے ہوتے تھے اور زیادہ تر علماء کرام کا تعلق سادات گھرانوں سے ہوتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان سے انتہائی عقیدت اور ادب و احترام کا جذبہ رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا پہلا ٹارگٹ حب آل رسول کو بنایا، کیونکہ اس وقت کسی طور ہی ممکن نہ تھا کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے دل سے نکالا جا سکے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ معاشرے میں جب جعلی سید پیدا کر دیے جائیں گے، پھر مسلمان دینی تعلیمات کی روشنی میں ان جعلی سیدوں کا بھی وہی ادب و احترام کریں گے جو اصلی سید کا کرتے ہیں، ان پر اندھا اعتقاد اور ادب و احترام کریں گے۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب یہ جعلی سید ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کی بدنگاہی، ان کی نیتوں کا فتور، ان کے عادات و اطوار کی بد خصلتیں لوگوں پر عیاں ہوں گی، جو خون رسول سے مطابقت نہیں رکھتی ہوں گی۔ تو پھر لوگ جب ان جعلی سیدوں سے بدظن ہوں گے تو پھر اصلی سیدوں پر سے بھی ان کا اعتبار و اعتماد اٹھ جائے گا، اور نتیجتاً اصلی اور جعلی سید کی پہچان معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کا پلان تھا کہ کسی طرح امت مسلمہ کو سیدوں سے بیزار کر دیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت کے دل حب آل رسول سے خالی ہیں۔ مسلمانوں کا کلچر تباہ ہو گیا، ہماری تہذیب برباد ہو گئی۔ آج ایک آل سید اور غیر سید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی تمیز باقی نہیں۔ آج کے آل سید حضرت علامہ اقبال کے اس مصرے کی مصداق ہیں
رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ اب معاشرے میں جعلی سید پیدا کر کے اور لوگوں کے دلوں سے حب آل رسول کو نکالنے کے بعد اب ان کا اگلا ہدف حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور دنیا بھر کے ملعونوں کو فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو شاباشیاں دی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ آسیہ ملعونہ جیسی شخصیتوں کو اعزازی شہریت اور تعریفی سندیں دے کر ہمارے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے اور ہمارے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ آج سے کمیونٹی اب یہ سمجھتی ہے کہ آل رسول کی نسبت رکھنے والے ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت راسخ کرے اور اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے کردار کو اس انداز میں ڈھالے کہ امت مسلمہ کی نظروں میں اپنے اس کھوئے ہوئے وقار اور اعتماد کو دوبارہ بحال کروائے۔ ایسے ہی موقع کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ مسٹر ہیمفر کی ان سازشوں کے باوجود اس دور کا اپنا ایک تجربہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک محفل میں ایک بزرگ صوفے پر نہیں بیٹھ رہے تھے، لوگوں نے دریافت کیا تو ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، سید صاحب نیچے بیٹھے ہیں، میں کیسے صوفے پر بیٹھ جاؤں؟ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً ان کے ذہن میں وہ حدیث شریف ہوگی، دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اب جب ایک سید کو معاشرے کی طرف سے صرف اس نسبت کی وجہ سے اتنا عزت اور مان مل رہا ہے تو کیا یہ امر اس بات کا متقاضی نہیں کہ ایک سیدی معاشرے کو کچھ دے؟ سوال ہے کہ کیا دے؟ اسے تو نہ اس نسبت کا کچھ ادراک ہے اور نہ کبھی سوچا کہ ایک سید کے طور پر اس پر کیا دینی و دنیاوی ذمہ داریاں ہیں۔ آج کی یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آج سے کمیونٹی اس بات کا بیڑا اٹھائے اور اپنے نوجوانوں میں یہ شعور و آگہی پیدا کر دے۔ آج سے کمیونٹی کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہر نوجوان آج کے اس پروگرام کو بار بار سنے، اس پر غور و فکر کرے اور اپنی اصلاح کرے اور اپنی شخصیت پر نگاہ ڈالے کہ آیا وہ اصلی سید ہے یا ہیمفر کا بنایا ہوا کوئی نقلی سید۔ محترم قبلہ جناب شاہ صاحب، آپ نے معاشرے میں پھیلتے جو خطرناک عوامل بیان کیے، ان حالات میں ایک آل سید پر کیا ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں؟ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل اور ان سے سادات کرام کی نسبت اس لیے بیان نہیں کی گئی کہ ہمارے نوجوان ان تعلیمات پر فخر کرتے پھریں اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں سوچ و فکر اور شعور و آگہی پیدا کی جائے کہ اس نسبت آل رسول کے حوالے سے ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن پر پورا اتر کر ہی ہم میں سے ہر ایک کی نجات ممکن ہے۔ ساتھ ہی انہیں یہ بتایا جائے کہ وہ کیا مذموم عزائم تھے جس کے تحت دین کے دشمنوں نے یہ سازش رچی ہے، اور کیا نسبت آل رسول رکھتے ہوئے یہ نوجوان اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا ایک جعلی سید کا رول پلے کرتے ہوئے دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم صوفی بزرگ کی کچھ باتیں پڑھیں، آپ نوجوانوں سے شیئر کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور ان عوامل سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ حسب و نسب اور خیال و احترام سے متعلق اس سے بہتر مثال میرے علم میں نہیں کہ کوئی کم درجہ پیشے والا شخص بھی اپنی ذات، نسل اور نسب سے اتنا لگاؤ رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی دوسری برادری کو دینے میں شرمندہ ہوتا ہے، تو ایک سید یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی اولاد رقص و موسیقی کا پیشہ اختیار کرے اور پھر اپنے نام کے ساتھ سید بھی لگائے؟ ان کا اشارہ ایک گلوکارہ کی طرف تھا جو اپنے نام کے آخر میں سید لگاتی ہے۔ یہ جملے کچھ مبہم ہیں لیکن انہیں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ کمیونٹی کے نوجوانوں تک ایک پیغام پہنچایا جائے۔ یہاں یہ واضح کر دوں
کہ اس پوری پوڈ کاسٹ میں نوجوان سے مراد کمیونٹی کے تمام لڑکے اور لڑکیاں مراد ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر سے جو سابقہ الہی کے لگاتے ہیں کہ سید پھر نام پھر قادری، بخاری، گیلانی وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت میں ہماری ذاتی زندگیوں میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی وصف باقی نہیں رہا۔ اچھے برے کی، حرام کی حلال کی تمیز ختم ہو گئی۔ ایک سید نوجوان اور شوق گلوکاری، اداکاری، ٹک ٹاک اسٹار بننا، کیا یہ ایک اعلی سید کو زیب دیتا ہے؟ سوچئے گا کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں جنہیں دیکھ کر معاشرے کا سیدوں پر سے اعتبار و اعتماد اٹھتا چلا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر مقام بلند ہو تو ذمہ داریوں کے تقاضوں کا معیار بھی بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں نہ جانے کتنے لوگ مسجدوں میں بے دھڑک داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جب سفیان ثوری نے غلطی سے دائیں کی جگہ بایاں پاؤں مسجد میں داخل کیا تو ہاتف کی آواز آ گئی، کیا جانور کی طرح گھس رہا ہے؟ یہ میری مسجد ہے اے بیل۔ ثور عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بیل، جسے سفیان ثوری نے اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مجبوری کے تحت عشاء کی سنتیں ترک کر دیں۔ اسی رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترک سنت منع ہے۔ آپ فوراً اٹھے اور سنتیں ادا کیں۔ وہ بزرگ مزید فرماتے ہیں، کوئی شخص ولی، پیر اور مخدوم بھی بنا پھرے اور جھوٹ، فریب، ریاکاری، بدعہدی اور بد اخلاقی کا بھی مرتکب ہو، یہ برائیاں ایک جعلی سید میں تو ہو سکتی ہیں، ایک حقیقی سید میں کبھی نہیں، کیونکہ اس کا تو ایک ایک عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے، اور ایسے ہی شخص کو پیر طریقت کہتے ہیں۔ ان بزرگ نے مزید فرمایا، کسی اعلی سید کی کرپشن، لوٹ کھسوٹ، بدعہدی، جھوٹ اور بے ایمانی دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ انہیں ذرا بھر شرم نہیں کہ وہ اپنا تعلق تو اہل بیت سے جوڑتے ہیں اور عمل یزید پلید کے۔ بھکاری در در مانگتا ہے اور فقیر ایک در پر، یعنی اپنے رب سے۔ فقر اہل بیت کا فخر رہا ہے، اور اسی فخر کی عظمت کا علم بلند کرنے کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قربانیاں دیں۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ اہل بیت کبھی حرص و ہوس کے پجاری نہ بنے، کبھی اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگے اور نہ ہی اہل اقتدار کے غلط رویوں کی تائید کی۔ اہل بیت کبھی دربان یا درباری نہیں بنے، اور یہی صفات ان سے نسبت رکھنے والے ہر آل سید میں ہونی چاہیے۔ ہر آل سید کو خودی کا پیکر ہونا چاہیے، یعنی خود شناس، خوددار اور خود اعتماد۔ اس پوڈ کاسٹ کا لب لباب یہ ہے کہ اب جب نسبت آل رسول بیان کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو انہیں ان کی شناخت اور پہچان کرا دی گئی ہے، تو نسبت آل رسول کا تقاضا یہ ہے کہ سادات برادری کے ہر فرد کا دل حقیقی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو۔ یقین جانیں جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، اس کی نسبت اسے کچھ کام نہیں آنے والی۔ اور اس نسبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم سچ، ایمانداری، خوش اخلاقی اور سخاوت جیسی اعلیٰ صفات کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ آل سید کی نسبت رکھنے والے تمام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، آؤ ہم سب آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان تمام اوصاف حسنہ کو اپنائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شاد رہو، آباد رہو۔ ہماری شعور واقعی پوڈ کاسٹ ویڈیو سیریز کے تناظر میں اور آج کے موضوعات طابہ کے موضوع کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ کس طرح ایک شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ پل بڑھ کر اور روز و شب ان کے ساتھ بسر کرتے ہوئے خود کو بھی ایک بکری سمجھتا تھا،
اور جب ایک شیر نے اسے اپنا عکس جھیل میں دکھایا تب اسے معلوم ہوا کہ میں تو ایک شیر ہوں، آج تک بکریوں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو بکری سمجھتا تھا۔ بالکل اسی طرح سادات گھرانوں کے نوجوان معاشرے کی بھیڑ چال میں اپنی آل رسول سے نسبت اور تشخص اور شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ یہی وہ فکر ہے جس کے تحت آل سید کمیونٹی وجود میں آئی ہے اور ضروری سمجھتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ان کا شاندار تابناک ماضی دکھائیں تاکہ انہیں اپنی شناخت اور پہچان ہو۔ بالکل اسی طرح آل سید کمیونٹی نوجوان سادات گھرانوں کے بچوں میں خودی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہے اور یہی خود شناسی ہم اپنے نوجوانوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ مشہور قول ہے، جس نے اپنا آپ پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ ایک شخص جب اپنی ذات پر غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ارض و سما کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اس کا خالق کون ہے اور اس کی اپنی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ آل سید کمیونٹی کا یہ عزم ہے کہ یہ ہر وہ طریقہ اپنائے گی جس سے کمیونٹی کے نوجوانوں میں خود شناسی کی سوچ و فکر پیدا ہو جائے۔ آج عکس تاباں کے موضوع کے تحت سید نوجوانوں میں ان کی پہچان اور شناخت پیدا کرانے کے لیے اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل بیان کیے جائیں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ان کے شاندار تابناک ماضی سے آگہی حاصل ہو۔ اکثر یہ مطالبہ آتا ہے کہ فضائل اہل بیت میں بخاری یا مسلم شریف کی حدیث شریف کا حوالہ دیں۔ جواب میں جس حدیث شریف کا ذکر تھا وہ مسلم شریف ہی کی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات آل سید کے لیے لینا جائز نہیں۔ وہ یوں تو اس حدیث شریف سے آل سید کی فضیلت بیان ہوتی ہے جو ان کی امت مسلمہ سے ایک جداگانہ حیثیت ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حدیث شریف کے اس چھوٹے سے جملے کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ سادات فیملی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تو وہ مخیر حضرات جو لاکھوں روپے زکوٰۃ کی رقم دے کر وہ خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، ان کے لیے 10,000 روپے نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ سادات گھرانوں کے لیے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا نسبتاً بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے چینل کا کوئی ناظرین یہ سوال کر لے کہ ایسا کیوں ہے کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اتنی عظمت اور فضیلت عطا کی گئی تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرا پہلا جواب ہے نسبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا جواب ہوگا جو اللہ کی مرضی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، احکام الہی اور افعال الہی۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم احکام الہی پر فوکس کریں نہ کہ افعال الہی پر۔ اب ایک سوال بنتا ہے کہ جب سارے مہینے دن اور رات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، پھر چند مہینوں رمضان المبارک وغیرہ، جمعے کا دن، لیلۃ القدر کی رات، انہیں دوسروں پر افضلیت کیوں؟ جواب ہے اللہ کی مرضی۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ احکام الہی کو فوکس کریں نہ کہ افعال الہی۔